अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में आपके साथ गुज़श्ता हफ्ते होने वाली सबसे अहम डिफेंस डेवलपमेंट पर बात करेंगे। आईडीए वीकली अपडेट का बेसिक पर्पस पूरा हफ्ता होने वाली अहम डेवलपमेंट्स को संडे के रोज शेयर करना है, ताकि हफ्ता भर की अहम डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते वो मुख्तसर तौर पर शेयर की जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। सऊदी अरब अपने अमेरिका और दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ बिगड़ते मिलिट्री ताल्लुकात और डिफेंस एक्विजिशन में रुकावटों को लेकर फ्रांस से बड़ी तादाद में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब के बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो 200 के करीब रफाल तैयारे खरीद सकते हैं। ख्याल रहे कि फ्रांस और सऊदी अरब के वज़राए दिफा के दरमियान अब से चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब में एक आला सतही मुलाकात भी हुई है। अगर आप फ्रेंच रफाल की तमाम तर सलाहियतों, इसके अहम वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते की एक और अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जेट-10C तैयारों की एक्विजिशन के इम्कानात हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन की तरफ से 3 बैचेस की सूरत में जेट-10C तैयारे पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि पाक फिजाइया मजीद जेट-10C तैयारे अक्वायर करेगी और इन तैयारों की पाक फिजाइया में लॉन्ग रन में तादाद 70 से जायद हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप जेट-10 तैयारे की हिस्ट्री, C और B वेरिएंट में फ़र्क के अलावा इसके बारे में दीगर तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी डिटेल वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है। इराक की मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क में जारी मुख्तलिफ ऑपरेशंस और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र चीन से CH सीरीज के नए ड्रोन्स को अक्वायर किया है। इराक पहले ही चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का CH-4B वर्जन इस्तेमाल कर रहा है और इराक के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उसने 2015 में दर्जन से जायद CH-4B ड्रोन्स और AR-1 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स चाइना से हासिल किए थे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की तरफ से इराकी ऑफिशियल्स की CH-5 ड्रोन से मुतालिक ट्रेनिंग मुकम्मल की जा चुकी है और इराक इस चाइनीज कंपनी के नए CH-5 ड्रोन्स को अक्वायर करने वाला पहला ऑफिशियल एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया है। CH-5 गुज़श्ता वेरिएंट से ज्यादा इंड्योरेंस और पेलोड कैरी कर सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की को इस माह एयर फोर्स एक्सरसाइज के लिए होस्ट करेगा। ये पहली मर्तबा होगा कि सऊदी एयर फोर्स और तुर्की की फिजाइया पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज में एक साथ शिरकत करेंगी। इंडस शील्ड 2023 नामी इस एक्सरसाइज में जहां पाकिस्तान एयर फोर्स के जेट-10C और F-16 तैयारों की शिरकत मुतवक्के है, वहीं सऊदी अरब के F-15 ईगल तैयारे पहली मर्तबा एयर एक्सरसाइज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। गो के इससे पहले सऊदी F-15 नसीमुल बहर एक्सरसाइज में मुख्तसर तौर पर हिस्सा ले चुके हैं। ताम पाक फिजाइया के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन एयर एक्सरसाइज में F-15 तैयारे पहली मर्तबा पाकिस्तान में होने वाली इस एक्सरसाइज में तुर्क फिजाइया के F-16 तैयारों के साथ शिरकत करेंगे। फ्रेंड्स, गुज़श्ता हफ्ते की एक और अहम खबर के मुताबिक चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 की टेस्टिंग जारी है। चीन अपने दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर काफी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन अब इस तैयारे को J-35 के नाम से चीन की नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। चीन इसी पर बेस्ड J-31 फ्यूचर में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ऑफर कर सकता है। इस तैयारे के गालबन दूसरे प्रोटोटाइप को हालिया दिनों में टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान चाइनीज एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल J-16 के साथ फ्लाई करते हुए देखा गया है। अगर आप इस तैयारे की डेवलपमेंट हिस्ट्री और फीचर वेरिएंट्स के अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। भारतीय एयरफोर्स को 50 से जायद ऑर्डर किए जाने वाले C-295 तैयारों में से पहला तैयारा डिलीवर कर दिया गया है। एयरबस स्पेन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने 56 C-295 कार्गो तैयारों की एक्विजिशन का मुआहिदा साइन किया था, जिसके तहत 16 तैयारे स्पेन में असेंबल होंगे, जबकि दीगर तैयारे स्पेन के ताउन से इंडिया में मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जाएंगे। तुर्क कंपनी एसलसान के तैयार करदा मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार को बेकर के तैयार करदा अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के साथ
باقاعدہ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ریڈار کے ساتھ اکینجی ڈرون کی فرسٹ فلائٹ بہت جلد متوقع ہے، جبکہ اس ریڈار کو اگر فیوچر میں پاک فضائیہ اپنے اکینجی ڈرون فلیٹ کے لیے ایکوائر کرتی ہے تو اس صورت میں اسے نہ صرف لانگ رینج ڈیٹیکشن اور سٹرائک صلاحیت حاصل ہوگی، بلکہ اس AESA ریڈار کی بدولت اکینجی ڈرون نسبتاً زیادہ پروٹیکشن کے ساتھ مختلف نوعیت کے آپریشن سر انجام دے سکے گا۔ گزشتہ ہفتے ایران نے نور 3 کے نام سے اپنا نیا ملٹری سیٹلائٹ بھی باقاعدہ لانچ کر دیا ہے۔ اس ملٹری سیٹلائٹ کو ایران کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانین آفیشلز کا کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ کو پرامن مقاصد اور ان کی اسٹریٹجک سائٹس کی مانیٹرنگ اور کریٹیکل انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے دراصل لانچ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اب ایران کا شمار ان چند لیڈنگ ممالک میں ہوتا ہے جو سیٹلائٹ خود سے ڈیولپ اور لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ خان ایئر کرافٹ کے متعلق ایجیکشن سیٹ کا پہلا ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس ایجیکشن سیٹ سے متعلق دوسرا اور فائنل ٹیسٹ بہت جلد کنڈکٹ کیا جائے گا۔ خان ایئر کرافٹ پر برطانوی کمپنی مارٹن بیکر کی ایجیکشن سیٹ کا استعمال کیا جائے گا اور حالیہ ٹیسٹ بھی برطانیہ میں ہی کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کی نیویز اس ماہ چین میں مشترکہ ایکسرسائز میں حصہ لیں گی۔ بلو سورڈ 2023 نامی اس ایکسرسائز کے سلسلے کی یہ دوسری نیول ایکسرسائز ہے۔ چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق اس کا مین فوکس اوورسیز میری ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز، سنائپنگ، بوٹ ڈرائیونگ اور فاسٹ روپنگ کے علاوہ جوائنٹ ریسکیو مشنز پر ہوگا۔ اس سیریز کی پہلی ایکسرسائز دونوں نیویز کے درمیان 2019 میں کنگ فیصل نیول بیس سعودی عرب میں منعقد کی گئی تھی۔ فرینڈز، امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے سابقہ حریف ویتنام کو بڑی تعداد میں ویپنز فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اور ویتنام کے حکام کے درمیان اس بارے میں بات چیت جاری ہے، جس کے تحت اگلے سال ممکنہ طور پر امریکہ کی جانب سے کئی طرح کے ویپنز ویتنام کو فروخت کیے جا سکتے ہیں، جس میں ایڈوانسڈ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ قابل ذکر ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے ویتنام کو ایک کٹنگ ایج ملٹری ایکوپمنٹ فیوریبل ارینجمنٹس کے تحت فراہم کی جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، امریکہ بیسیکلی چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں کاؤنٹر کرنے کی غرض سے اس خطے کے قریبی ممالک کو مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹم سے وقتاً فوقتاً اکوپ کرتا آ رہا ہے۔ جہاں امریکہ کی جانب سے حالیہ دنوں میں فلپینز کو ویپنز پرووائڈ کیے گئے ہیں، وہیں اب امریکہ اپنے پرانے حریف ویتنام کو بھی کئی طرح کے ویپنز فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ فرینڈز، روس کی فوج کو مقامی کمپنی روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے ماڈرنائز SM-2 ہائٹزز فراہم کر دی گئی ہیں۔ MSTA-S نامی سیلف پروپیلڈ ہائٹزز ماڈرنائزیشن کے بعد رشین آرمڈ فورسز کے حوالے کی گئی ہیں۔ روسٹیک کارپوریشن کی جانب سے ابتدائی طور پر بیچز کی صورت میں یہ پہلا بیچ ان ماڈرنائز سیلف پروپیلڈ ہائٹزز کا رشین منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے کیا گیا ہے اور کمپنی کی جانب سے رشین منسٹری آف ڈیفنس کو اس بارے میں کانٹریکٹ 2023 میں ہی ایوارڈ کیا گیا تھا۔ اس ہائٹزز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں کئی طرح کی امپرومنٹس لائی گئی ہیں، جس میں موبلٹی، ہائی فائرنگ ریٹ اور ڈیفرنٹ ایمونیشن کو فائر کرنے جیسی صلاحیتیں قابل ذکر ہیں۔ اس نئی ہائٹزر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 10 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے، جبکہ اس کے لوڈنگ میکانزم کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے US ایئر فورس کو ابتدائی T-7A ریڈ ہاک ٹرینر ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ بوئنگ کی جانب سے ابتدائی طور پر US ایئر فورس کو ٹیسٹنگ کی غرض سے 5 T-7A ریڈ ہاک جیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ ڈیلیور کیے گئے ہیں، جن کو US ایئر فورس کی جانب سے ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ریسیو کیا گیا ہے۔ ان ٹرینر ایئر کرافٹ پر آنے والے دنوں میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے، جبکہ بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اب تک کا موسٹ ایڈوانس ٹریننگ ایئر کرافٹ ہے اور یہ US ایئر فورس کے زیر استعمال 400 نارتھروپ گرومن کے T-38 سپرسونک جیٹ ٹرینرز کو ریپلیس کرے گا، جو گزشتہ 60 سالوں سے US ایئر فورس کی سروس میں سرو کر رہی ہے۔ بوئنگ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ T-7A ریڈ ہاک ٹرینر ایئر کرافٹ کو 2016 سے ٹیسٹ کر رہی ہے، تاہم اس طیارے کی ڈیولپمنٹ اور ابتدائی بیچ پروڈکشن میں التوا کا سامنا رہا ہے۔ US ایئر فورس ان طیاروں کو فارملی اپنی سروس میں انڈکٹ کرنے کے لیے دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن طے کیے ہوئے ہے اور ان طیاروں کو مکمل طور پر 2027 تک US ایئر فورس کی سروس میں انڈکٹ کر دیا جائے گا۔
فرینڈز، نارویجین کمپنی کونگسبرگ کو امریکی آرمی کی جانب سے ایڈیشنل $94 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ کونگسبرگ اس نئے کانٹریکٹ کے تحت یو ایس آرمی کو 409 کروز ریموٹ ویپن اسٹیشنز پرووائڈ کرے گی، جبکہ ان ویپن اسٹیشنز کے علاوہ اس سے متعلق اسپیئر پارٹس اور سپورٹ بھی اس نئے آرڈر میں شامل ہیں۔ کونگسبرگ کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ اس سسٹم کو اب تک 28 سے زائد ممالک کو پرووائڈ کر چکی ہے اور تقریباً 23,000 پروٹیکٹڈ ریموٹ ویپن اسٹیشنز مختلف آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں۔ اس ویپن اسٹیشن پر نہ صرف 5.56 ملی میٹر کی لائٹ مشین گن کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سسٹم کے ساتھ 30 ملی میٹر، 40 ملی میٹر اور 30x173 ملی میٹر کی مختلف کیلیبر کی کیننز بھی آفر کی جاتی ہیں۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ہفتہ وار اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹ سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اس نئے سلسلے کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔